صدر صاحب جی جناب صدر، آج ہمارا جو موضوع ہے عید قربان، تو میں اس کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ اردو ادب میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اور تو عموماً جو میں شاعری کا دیکھ رہا تھا تو اس میں عموماً جو شعر و شاعری کو ملتی ہے وہ قربانی کے حوالے سے ملتی ہے اور مزاحیہ ہی ملتی ہے. آپ کو ہمارے ہیں اردو شاعری میں کم سے کم کوئی سنجیدہ بات عید قربان پہ نہیں ملتی ہے عمومی طور پر، کم سے کم میری نظر سے نہیں گزری کہ حج کے موضوع پہ بات کریں یا اس کے فلسفے پہ بات کریں. باتیں بہت اچھے مضامین آپ کو مل جائیں گے اس کے اوپر، نثر مل جائیں گے آپ کو، لیکن شاعری میں نہیں ہے. ایک بہت اچھا شعر ہے جو اکبر الہ آبادی کا ہے، جو کہ حج کا اس طرح اشارہ کرتا ہے، وہ سدھارے شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، تم دیکھو گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے. تو اکبر الہ آبادی نے ایک حج پہ اس طرح کا ایک تنزیہ ایک شعر کہا ہے جو ایک مسلمانوں کی ایک المیہ ہے. اس کے علاوہ اس کتاب ہے یہ مزاحیہ معذرت کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر دیں. سدھارے شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، دیکھو گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے. رئیس امروی کا یہ کتاب ہے مزاحیہ شاعری کا انسائکلوپیڈیا، مختلف شعر ہے اس کے اندر، کافی شعر ہیں. میں کچھ چیز آپ کو سنا دیتا ہوں، زیادہ تو نہیں سناؤں گا اس میں. عید قربان کے حوالے سے رئیس امروی لکھتے ہیں، کوئی ساخ کی بوٹیاں چاہتا ہے، کسی کی کلیجی کے اوپر نظر ہے، کسے تحفہ عید قربان بھیجوں، یہ بکرے کا سر ہے کہ ایک درد سر ہے. اچھا، پھر جو بہت ہی اچھا شعر اس کی عموماً بکرے کی گرانی کے اوپر بات ہوتی ہے، مویشی کتنے مہنگے ہو گئے ہیں. میرے خیال میں دلاور فگار نے جو بات کی تھی اس کے اندر جو کاٹ ہے اور جو طنز ہے وہ سب سے اچھا ہے. وہ لکھ گئے ہیں دلاور فگار، حائل ہے جو مسافر و منزل کے درمیان، اے کاش اس خلیج کو اب کوئی پاٹ دے، 55,000 روپے میں بکتی ہے ایک گائے، 55,000 دے کے ہمیں کوئی کاٹ دے. بڑا خوبصورت ان کا. اچھا، پھر عنایت علی خان یہ بھی بہت اچھے شاعر تھے اردو کے، ہم نے ان پہ بھی پروگرام کر چکے ہیں اردو گھر میں. دلاور فگار بھی کر چکے ہیں، رئیس امروی بھی کر چکے ہیں. عنایت علی خان کا ایک شعر ہے، ادھر اصرار تھا بولی بڑھاؤ کہ من بھر سے کم بکرے نہیں، ادھر بکرے دہائی دے رہے تھے کہ ہم بکرے ہیں اے میں نے نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تھا، ہاں یہ ڈاکٹر نہیں، میں نے مس کر دیا شعر. اینی ویز یہ مجید فضا صاحب کا ایک شعر ہے، یہ قربانی کا بھی شوق تھا پلے بھی کچھ نہ تھا، مشکل سے کچھ رقم تھی کسی سے ادھار لی، اجرت وصول کر کے مگر ایک قصائی نے دمبے کے ساتھ کھال ہماری اتار دی. اور اس سے میں آپ کو آخری شعر سناتا ہوں، اس میں بہت سے شعر ہیں مرض میں، لیکن میں آپ کو سنجیدہ پسندہ سنا دیتا ہوں. اپنی اپنی محبوبہ پر مرتے ہیں، دیوانے ہیں ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، بکرے اور عاشق کا دکھ ایک جیسا ہے، عید کے دن بھی دونوں باں کرتے ہیں. محمد عارف صاحب کا یہ شعر ہے. باہر یہ ایک چھوٹا سا آپ لیے بہت بہت شکریہ جناب. تو کوئی ریسرچ نہیں کر سکا، اور اس موضوع پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ موضوع پہ بات کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ یا تو مزاحیہ شاعری کی جائے یا پھر اس کے فلسفے بیان کیا جائے. تو عید کے موضوع سے باہر قربان کے حوالے سے تو نہیں ہے، یہ چند شعر ہیں. عید کا چاند کچھ اشعار ہیں عید کے موضوع پہ ہیں، یہ خاص طور پر عید قربان کے بارے میں نہیں ہے. بار صورت تو عید کا چاند تم نے دیکھ لیا، چاند کی عید ہو گئی ہوگی، چاند کی عید ہو گئی ہوگی. عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، قمر بلایونی کا ہے. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر ہو جائے، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی.
خبر جائے گی ہے، یہ ہے تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی، ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں، جس نے تجھے دیکھا ہو اسے عید مبارک، جس طرف تو ہے ادھر ہوں گی سبھی کی نظریں ادھر ہوں گی، جس طرف تو ہے ادھر ہوں گی سبھی کی نظریں، عید کے چاند کا دیدار بہانا ہی صحیح۔ تو اس قسم کے شعر ہیں۔ میں اب سوچ یہ رہا تھا کہ عید قربان کے بارے میں جو ہے وہ بات اگر کرنی ہو تو کیا بات کی جائے، تو بیسیکلی تو یہ ایک میرے خیال میں ایک جو ہے دو کنفیوزنگ کنسیپٹس آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے قربانی جو ہے بذات خود ایک سیریس ایک چیز ہے، ذہن میں آتی ہے کہ انسان کوئی قربانی کرتا ہے، خاص طور پر جب جو واقعہ جس سے منسوب ہے، جس طریقے سے منسوب ہے، اس میں تو ایک جو ہے وہ کنسیپٹ سیکریفائس کا ہے، سیکریفائس کرنا۔ لیکن اس کو منا کیوں رہے ہیں، اس کا عید کیوں کہتے ہیں؟ عید تو میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آتی ہے بیسیکلی، یہ آپ دعوت کلام آپ کے لیے ہے، باقی حضرات نے بھی خیال اس پہ اظہار خیال کرنا ہے، تو عید کا میرا خیال ہے کہ جو اس کی وجہ سے، اس ایک ایونٹ کی وجہ سے، ایک اکرنس کی وجہ سے، یا ایک رویے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا جو شرف ملا ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے کہ انسان اتنا قریب اللہ کے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کی تعمیل کر دے۔ تو اس سے بہتر زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں انسان کے لیے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ سیلیبریٹ کریں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا لاس ہو رہا ہے۔ بیسیکلی تو جب اتنی بڑی قربانی آپ آفر کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں، انسان کے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ میرا کچھ جا رہا ہے، یعنی اولاد کو قربان کرنے سے زیادہ قیمتی کیا چیز اثاثہ ہے جو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ تو سینس آف لاس نہیں ہے اس میں، اس لیے عید جو ہے وہ ہم ایک اس تقوی کی خوشی کو منانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ بس میں نے یہی کہا تھا۔ مطلب میں ایسا ہی ہے کہ قربانی چاہتے ہیں، وہ دیوتا ہیں یا خدا ہے، وہ قربانی ان کا پسندیدہ، یعنی جی شکریہ۔ آئیے، السلام علیکم۔ بھائی عید قربان، ایک تو آپ نے ہی تذکر کیا قربانی کا، تو اس وقت میرا اندازہ ہے، کم سے کم پاکستان کے بارے میں جانتا ہوں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم نے اتنے بکرے کاٹے، اتنی گائیں ذبح کی، یا اتنے حصے بھیجے، سب کچھ، اور بہت ہی اگرچہ کہ بہت ہی اچھی بات ہے، غریبوں کو گوشت ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو، جیسا کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو وہ اتنا دیکھنے میں نہیں آتا فیملی لیول پر یا ادروائز یا دوستوں کے لیول پہ قربانی کا جذبہ اتنا نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے بہت مطلب لوگ باتیں کرتے بھی ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی اچھی بات ہے۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی فیملی لیول پر لوگوں کو یہ سبق دینا چاہیے، خاص طور پہ بچوں کو، کہ صرف بکرے کاٹنے سے یا گائیں کاٹنے سے قربانی سے زیادہ تو شوشہ ہو جاتا ہے کہ ہم صاحب حیثیت ہیں، یا یہی ہوتا ہے، ہاں، اور یہی ہوتا ہے زیادہ۔ تو اور خاص طور پہ عورتوں میں ہماری بیگم تو بس اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، ادارے کو دینا ہے، فلانا کرنا ہے۔ تو مجھے کہنے کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ سنت ابراہیم یہ بھی ہے کہ بیگم کو جو ہے وہ اکیلا صحرا میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم چلے گئے تھے، تو اس سے شاید میری پٹائی ہو جاتی۔ تو بہرحال ایک میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں خاص طور پہ اپنے بچوں کو، کیونکہ جو یہاں بڑے ہوئے ہیں ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، ان کا یہ ہے کہ حج کا ایک حصہ ہے، اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر شاید اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو ایک میرا آج کے اس پہ تبصرہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا، ایک میڈیکل پرسن اور ایک ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ جو لیٹسٹ خبریں جو آئی ہیں، میری بیٹی فیصل آباد میں ہے، اور کراچی کا بھی بہت برا حال ہے کہ جو قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں مارکیٹ میں یا سڑکوں پہ، اس سے ایک بہت ہی
ماحول خراب ہوتا ہے اور بیماریاں پھیلنے کا بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم خاص طور پہ جو باہر رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کی مالی حالات کچھ بھی ہو، پاکستان کے مقابلے ہم صاحب حیثیتی کہلاتے ہیں. تو ہمیں ایسے پروجیکٹس میں یا ایسی چیزوں میں حصہ بھی لینا چاہیے، حصے دار بننا چاہیے، یا جو کمیونٹی لیول پہ کام ہو رہے ہیں کہ شہر کے باہر بلکہ ہر محلے میں کوئی ایسی جگہ، یا چاہے وہ کرائے پہ لے لیں، کچھ بھی کریں، ہم ایز اے والنٹیئر اپنے شہروں میں جہاں ہم دوسرے کام کرتے ہیں، قربانیاں بھیجتے ہیں، بے انشاء حصے بھیجتے ہیں مقداروں میں، تو ہر سال کیوں نہ، یہ ایک سجیشن ہے، ہر سال کیوں نہ ہم ایک 2 4 5 لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ ہر سال ہم اپنے لیول پہ، میں نے اپنے 5 دوستوں کو کہا، اپنے کہا، تو اپنے محلے کم سے کم جس میں ہم رہتے ہیں کہ جی ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پہ لے 1 مہینے کے لیے، چاہے اس کا کچھ بھی خرچہ ہو، اور اس میں مکمل طور پر جو طریقہ ہے کہ جو کیا بولتے ہیں KMC یا جو بھی ہوتے ہیں وہاں کے جو صفائیاں کرنے والے، تو وہ اس کو ہائر کریں کہ آپ اس محلے میں کوئی گند نہ ہو، اور ہم یہ ٹھیکہ لیتے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہم خرچ کر دیں، جو ہمارے ڈالر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے یہ ایک اپنے محلے سے شروع کریں کہ ایک کوئی بھی جگہ خالی ہے وہ مکمل طور پر حفظان صحت کے تحت وہ قربانی ہو اور اس کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کار خیر ہے اور قربانی کی عید کا ایک حصہ ہے. اور ہمیں اس بار تو ٹائم چلا گیا، تو میں خود ہی انیشیٹ کروں گا اگلے سال اپنے دوستوں، یاروں یا خاندان کے لوگوں کو کہ یار ایک فنڈ مجھے دے دیں جس میں میرا بھی حصہ ہوگا، اور مجھے کراچی میں اس جگہ پہ یا اپنے محلے میں یا کہیں پر ایک جگہ 1 مہینے کے لیے کرائے پہ لینی ہے، اور اس پورے محلے میں کوئی بھی کہیں کوئی چیز نہیں پھینکے گا. تو یہ ایک مطلب ایک سجیشن ہے یا ایک کمنٹ ہے. میں رائے دے سکتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے ختم ہو جائے، ہاں جی، پھر آپ عید قربان کے متعلق تو ہم پچھلے میرے خیال 2 ہفتے سے ریڈیو ٹی وی پہ خبریں سنتے آ رہے ہیں، جو بھی اس کے مسائل ہیں. اصل میں بیسک کانسیپٹ قربانی کا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ قربانی کے لیے پیدا کیا گیا اور ساری زندگی ہی قربانی ہے، پیدا ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک. اور اگر اس کو گریٹر کانسیپٹ میں دیکھیں آپ تو ایک شعر میں علامہ اقبال کا مجھے یاد آ رہا ہے، بہت ہی سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، بہت ہی سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ پوری داستان جو ہے وہ بھری پڑی ہے قربانیوں سے، اور انسان کو جو پیدا کیا گیا وہی امتحان کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے اصل میں. اور یہ جو زندگی ہے اس کو تو میں ٹیسٹ پیپر آف 3 آورس ہی کہتا ہوں، جس کی کوئی کمپارٹمنٹ اور سپلیمنٹری نہیں ہے. جو آپ نے کر لیا وہ آپ کا ریکارڈ ہو گیا، بس ایکشن. تو بہت مشکل ہے قربانی اصل میں. یہ آسانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ ساری زندگی آپ اسٹرگل کریں اور بچ بچا کے زندگی کو گزاریں، برائیوں سے دور رہیں اور نیکی کی طرف آئیں. اور ہر وقت یہ زندگی آپ سے قربانی مانگے. آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ یہ جانور کی قربانی تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے سال سے، اور جو غزہ میں جنگ ہوئی، 76,000 لوگوں کی قربانی ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانی ہے. اس پر کوئی کسی کو مطلب کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی کمنٹ نہیں کرتا اس ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کنڈیم بھی کرنا مشکل ہے. اور اتنا بڑا ملک ہے امریکہ. ابھی ایک
किसी ने मेरे पास भेजी थी, उसमें वो बताया गया कि किस तरह इसराइल ने यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को और पूरी कौम को अपना यरगमान बनाया हुआ है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। क्या कांग्रेस, क्या इलेक्शन, क्या कैंपेन्स, हर जगह। तो ये एक जुल्म टॉपिक तक बहरहाल ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह ढालें कि दूसरों के काम आए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकता है हम कहें। तो बस यही कह सकता हूँ मैं। शुक्रिया। तो अगर हिलाल ईद के उन्वान से एक नज़म थी वो कहें तो हिलाल तो नहीं होता इसमें, जी? हालाल होता है, हलाली ईद होता चलिए है। बस ठीक है। आइए साहिब सदर है कोई? साहिब सदर की इजाजत तो नोट्स लिखना है बाकायदा भाई। आज तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है, बहुत डिफरेंट किस्म की। जी बस यही है कि हमारा जो कुर्बानी का जो सिलसिला है, जो शुरू से देखें तो हमारे मुल्क में मैं देखती हूँ कि वो मजहब नहीं रहा, कल्चर बन गया। कल्चर हो गया है कि भाई आपने उससे आगे बढ़ना है। किसी ने 40 लाख के लिए तो मतलब एक कंपटीशन बना दिया उन्होंने कुर्बानी को। और एक आपको बड़े अच्छा लतीफ़ा सा सुनाऊँ। हमारे एक ज्वेलर है, मैं उनके पास गई तो मैंने कहा कि कहेंगे मैंने 22 बकरे किए, माशाल्लाह 22 बकरे लिए। 22 तोले। हाँ, मैंने कहा मुंसिफ भाई 22 बकरे क्यों लिए आपने? भाई हर साल 2 बकरे का इजाफा करता हूँ, 22 तक पहुँच गया हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला इतना दे के 50 तक पहुँचूँ। तो मैंने कहा इतने क्यों? अरे भाभी सारे साल इतना खा लेते हैं, एक कफारा दे देते हैं। मैंने कहा ये मैं उनके मुंह से सुन के हैरान हुई कि कफारा खा जो लेते हैं तो क्या करें, ये कफारा है, बस हम इतने कर देते हैं, वो इससे गरीब को भी भला हो जाता है। मतलब ये कल्चर ही हो गया ना मेरा हमारे से। कुर्बानी का जो असल जो जस्ट है वो तो नियत है आपकी, कि आपकी नियत है कि आपने जो जिस तरह उनको मतलब बताया गया है कि जो उन्होंने किया था उसका एक नमूना होना चाहिए ना आपकी ज़िंदगी को। लेकिन यहाँ तो बस पैसे और दौड़ जो है ना उसमें लगे हुए सब। और यही सबसे मतलब ये कि इससे बेहतर नहीं, मैं तो कहती हूँ एक आप करें और बाकी मदद करें उन बच्चों की। और इसको भी लोग कह देते हैं ये आपने क्यों बात की? मैं कहा इसलिए कि जितना आपने पैसा दिया उससे आप एक बच्चे की कफालत करें। अब हमने जो देखा है अपने कुरान में तो यही है कि आप अपने माल में से उनका हिस्सा निकालें जो आपके ज़बील कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। पहले आप ये देखें कि जो आपके अपने अजीज़ों में उनमें आप उसकी आप एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, किसी भी तरह की जिम्मेदारी ले लें, कफालत की किसी के। लेकिन वो उसमें नहीं करेंगे, हर एक के नाम से एक बकरा। और वो ऐसा कॉन्फिडेंटली फुल सरात पे गुजरेंगे तीर की तरह, वही आपकी जानवर पे बैठ के। इसका मतलब कुरान में कोई जिक्र है इसका? कोई जिक्र नहीं, झूठी कहानी है सब। आपकी नियत कहते हैं आपका गोश्त नहीं पहुंचता, आपकी नियत पहुंचती है। अल्लाह की राह में आप कोई चीज़ कुर्बान करेंगे तो ये बस इन्ना आते ना का कल कौसर बसल्ले रब्बे का वंदन इन्ना शान, यानी कुर्बानी दो अपने रब के लिए। लेकिन हमने उसको बिल्कुल ही, और जितना आप बहस करते हैं वो फिर कह देते हैं कि आप तो बिल्कुल वो कर रही क्या कुफ्र के कलमा। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम लोग सबको इस चीज़ की हिदायत दे कि हम सही रास्ते पे चले, जो हमारा इस्लाम का रास्ता है उससे हट गए। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा मेरा ख्याल है जो मैंने जो सुना है जो 2-3 लोगों को, तो मुझे यही लगा कि सूफिया ज़मीर जी कि सब लोग जो हैं वो जेनेरिक कुर्बानी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मैं ईद उल अज़हा चूँकि उर्दू घर है तो मैंने उर्दू शायरी में ईद उल अज़हा का जहाँ जिक्र मिलता है तो मैंने उस हवाले से अपना मजमून जो है वो तैयार किया है। और उर्दू शायरी में ईद उल अज़हा का बहुत जिक्र नहीं मिलता, लेकिन 2-3 हवाले ऐसे हैं जिस 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि उर्दू शायरी में नज़र आती हैं जहाँ पे ईद उल अज़हा और या ईद उल कुर्बान का जिक्र मिलता है। तो उसमें सबसे पहले तो वो शायरी है जहाँ पे ईद उल अज़हा के हवाले से कोई पैगाम दिया गया है कि जो ईद उल अज़हा की असल रूह है, इसार, कुर्बानी, हमदर्दी, भाईचारा। तो वही पैगाम जो है वो शायरों ने उसको ईद के हवाले से दिया है। और इसमें सबसे पहले जो मिसाल है वो तो अल्लामा इकबाल की ही है कि उन्होंने जो आपने भी शेर पढ़ा था कि
غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو حسین کی بھی جو قربانی تھی وہ انتہائی درجے کی قربانی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی، تو قربانی سے قربانی تک جو ہے یہ انہوں نے اس کو سمیٹا ہے اس میں. اور پھر یہ بھی اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جی بہت خوبصورت شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو میرا خیال ہے یہ جو تمام یہ جو پوری تلمیح ہے حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو اتنی خوبصورتی سے 2 مصروں میں سمیٹنا اقبال کا ہی کام ہے. اور پھر بال جبرائیل میں اقبال کی ایک اور ربائی ہے، وہاں پہ بھی اقبال نے مسلمانوں کو، مسلمان جو یہ قربانی کر رہے ہیں اس کو انہوں نے بے تاثیر اور بے روح قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. تو یہ اقبال کا جسے کہنا چاہیے ایک طرح سے شکوہ تھا مسلمانوں سے، وہی بات جو آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کلچرل چیز بن گئی ہے، شو آف بن گئی ہے، قربانی کی اصل روح اصل تاثیر ختم ہو گئی ہے اور ایک نیوسنس بن گئی ہے ایک طرح سے. تو جس طرح سے وہ کی جاتی ہے اس کو نبھایا جاتا ہے. تو اقبال نے ان 4 مصروں میں اسی بات کو بہت عمدگی سے سمیٹا ہے. اس کے بعد پھر میں ذکر کروں گی غالب کا. غالب نے قربانی کا جہاں پہ ذکر کیا ہے انہوں نے ایک لطیف طنز کیا ہے، اور یہی طنز انشاء اللہ خان انشاء کے یہاں پہ قربانی کے حوالے سے ملتا ہے. ان کا بھی وہ شعر بہت مشہور ہے، آپ سب نے سنا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں جب میں غالب کا شعر پڑھوں گی اور انشاءاللہ خان انشاء کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں شعروں کا کچھ ان کا معنی کچھ ملتا ہوا ہے، اور ان کا اصل نقطہ اس میں ایک ہی اٹھایا گیا ہے. تو پہلے میں انشاءاللہ خان انشاء کا شعر پڑھوں گی جنہوں نے بڑے دلچسپ پیرائے میں یہ طنز لطیف کیا ہے کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا. تو وہی ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا. تو بڑا لطیف طنز ہے. اچھا، اسی سوچ کو غالب نے فلسفیانہ انداز میں کہا ہے. غالب نے کہا ہے نظر بغفلت اہل جہاں ہوا ظاہر، نظر بغفلت اہل جہاں ہوا ظاہر کہ عید خلق پر حیراں ہے چشم قربانی. تو اب غالب کی سوچ اتنی فلسفیانہ ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے، نظر بغفلت اہل جہاں ہوا ظاہر کہ عید خلق پہ حیراں ہے چشم قربانی. کہ عام طور پہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھ بند کر دی جاتی ہے، مگر اہل جہاں سے یہ غفلت ہوئی کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اس کے ذبح ہونے کے بعد بند نہ کی، اور وہ یہ منظر دیکھ کر احتجاج کر رہی ہے آنکھ کہ خلق خدا عید بنا رہی ہے اور میں ذبح ہو گیا. تو یہ وہی بات تھی جو انشاءاللہ خان انشاء نے کہی تھی. اچھا، اس کے بعد پھر وہ اشعار ہیں جو ہماری اردو شاعری میں بہت ملتے ہیں، جہاں پر محبوب اپنے شاعر اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ذبح ہونا بہت زیادہ پریفر کرتا ہے، اور یہ ہر طرح کا ستم تو وہ شاعر اٹھانے میں بہت تیار رہتے تھے، لیکن انہیں جو ہے وہ ذبح ہونے کی بھی بڑی خواہش رہتی تھی. تو یہ ان کا ایک الٹیمیٹ قربانی تھی اپنے محبوب کے لیے. کہ تو وہ اس کے 1-2 شعر دیکھیں، اور یہ بڑے مشہور کلاسیکی شعراء کے شعر ہیں. یہ کوئی جو ہے وہ آئی وونٹ سے کہ بی گریڈ شعراء کے شعر ہیں. تو یہ امیر مینائی کا شعر ہے کہ ہو کے خوش کٹواتے ہیں اپنے گلے، عاشقوں کی عید قرباں اور ہے. ہو کے خوش کٹواتے ہیں اپنے گلے، عاشقوں کی عید قرباں اور ہے. اور یہ شاد ایک شاعر ہیں، ان کا میں شاد لکھنوی ہے یا کون سے، میں ان کا دوسرا بھول گئی، ان کا جو دوسرا نام کا دوسرا حصہ. انہوں نے کہا عشق کے مشغاں میں ہزاروں نے گلے کٹوائے. عشق کے مشغاں میں، مشغاں وہی پلکیں جو ہے ان کو بہت باریک اور وہ ایسے چھری کی دھار سے جو ہے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے. عشق کے مشغاں میں ہزاروں نے گلے کٹوائے، عید قرباں میں جو وہ لے کے چھری بیٹھ گیا. عید قرباں میں جو وہ لے کے چھری بیٹھ گیا. اور پھر ایک اور شعر ہے عید قرباں ہے بتا کیوں نہیں سرگرم جفا.
عید قربا ہے بتاں کیوں نہیں سرگرم جفا، قتل عشاق سمجھتے ہیں ثواب آج کے دن، قتل عشاق سمجھتے ہیں ثواب آج کے دن. اور پھر ایک اور شعر ہے کہ تیغ قاتل کے گلے ملتے ہیں خوش ہو کر، عید قربا ہے محبت کے گناہ کاروں میں. تو یہ سارے اشعار کا معنی تقریباً ملتا جلتا ہے کہ جو شاعر ہے وہ محبوب کے ہاتھ میں ذبح ہونا چاہتا ہے. وہی جو ایک جگجیت نے وہ بڑی مشہور غزل گائی ہے نا کہ سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، تو اس کا بھی ایک مصرع ہے کہ کون سا مصرع ہے میں سوچ کے بتاتی ہوں، جو چیز لکھی نہ جائے نا وہ ایک دم ذہن میں نہیں آتی. اچھا ابھی سوچ کے بتاتی ہوں. خیر، وہ بے دردی سے سر کاٹے اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ. تو میں ایک دفعہ ڈرائیونگ کر رہی تھی اور یہ غزل چل رہی تھی اس پہ، تو میرے بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ مام واٹ کائنڈ gory and grim poetry is this؟ تو میں نے کہا بیٹا what happened؟ انہوں نے کہا the poet is saying کہ he's slaughtering someone and he's not even feeling the pain and he's just saying go slow, I'm enjoying it. No, that's not what he's saying. It doesn't mean he's not feeling the pain. I think bے دردی like he's not feeling the pain, it's painless. میں نے کہا no, it's merciless. تو بچے جو ہے بڑا لٹرل ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اچھا، تو یہ ظاہر اقبال، غالب، امیر مینائی اور انشاء اللہ خان انشاء کی شاعری کے کچھ نمونے میں نے پیش کیے. تو اب جو آج کل جو شاعری ہو رہی ہے، اور بلکہ اب ٹی وی کے اوپر بھی انفیکٹ مشاعرے بھی ہونے لگے ہیں عید الاضحیٰ پر. زیادہ تر تک بندی ہی ہے، لیکن اس شاعری میں یہ سارے موضوعات آپ کو نہیں ملیں گے. اس میں پیغام نہیں ملے گا عید کے حوالے سے، کوئی آپ کو مثبت پیغام نہیں ملے گا. اس میں محبوب کے ہاتھوں شاعر زباں بھی نہیں ہونا چاہتے. اب جو ہے وہ شاعروں کا یہ تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا ہے، اور طنز بھی نہیں ملے گا. اس میں زیادہ تر جو عید قربان کے مسائل ہیں انہی کا ذکر ملتا ہے. اب وہ مسائل بے شمار ہیں اگر دیکھا جائے. مہنگائی، کھالوں کے پیچھے مولویوں کا بھاگنا، قصائیوں کے نخرے، عید کے گوشت کو فریزروں میں بھرنا، ران کہاں بھجوائی جائے، سمدھیانے میں بھجوائی جائے یا باس کو بھجوائی جائے، کہاں بھجوائی جائے. آلودگی، جو جس کا آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ جو سارا قربانی کے بعد جو آلودگی پھیلتی ہے، بہت زیادہ کھانا، بسیار خوری، دعوتیں، پھر بکروں کی نمائش، آپس میں مقابلے بازی. تو یہی عنوانات اب شاعری میں بھی نظر آتے ہیں. تو مثلا سید محمد جعفری تو بڑے مشہور مزاحیہ شاعر ہیں. ان کا کلام دیکھیں. پھر آ گیا ہے ملک میں قربانیوں کا مال، کی اختیار قیمتوں نے راکٹوں کی چال. قیمت نے بکڑا اونٹ کی قیمت کا ہم خیال، دل بیٹھتا ہے اٹھتے ہی قربانی کا سوال. تو سب کا یہی حال ہے وہاں پہ جو لوگ جن لوگوں کو قربانی کرنی پڑ رہی ہے. پھر ایک اور قطعہ دیکھیں کہ عید، دو شعر ہے، قطعہ نہیں ہے، قطعہ ہی ہوگا. عید پر گوشت نہ آئے تو برا لگتا ہے، لات اگر مار دے گائے تو برا لگتا ہے. عید پر جائیں کہیں کھانے کی نیت لے کر اور پلوا دے وہ چائے تو برا لگتا ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قصائی کی عید ہے، شبر کھلی دکان تو نائی کی عید ہے. بیگم کی عید ہوتی ہے شاپنگ کے ساتھ ساتھ، شوہر کی صرف جیب صفائی کی عید ہے. اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، گھر میں بیوی نے ستایا تو کدھر جائیں گے. عید کے دن نیا بکرا ہی سمجھ لیں گے انہیں، کھال قربانی کی لے کر وہ جدھر جائیں گے. گوشت کتنا ہے فریزر میں دکھا دوں تو میں، گوشت کتنا ہے فریزر میں دکھا تو دوں میں، پر یہی ڈر ہے کہ وہ دیکھ کے ڈر جائیں گے. لائے جو پار ہیں اس بار بہت سے بکرے، لائے جو یار ہیں اس بار بہت سے بکرے، اور اگر کچھ نہیں ایک ران تو دھر جائیں گے. ابھی کچھ لوگوں نے تحریفیں بھی بڑی اچھی کی ہیں. وطن اور مٹن ملتے ہوئے تو جتنے گانے ہیں، اے مٹن پیارے مٹن، پاک وطن پاک مٹن، بہت اچھا کسی نے اس کا جو ہے وہ تحریف بنائی ہے. اور پھر اب کے ہم بچھڑے تو شاید کے کبابوں میں ملے، وہ بھی جو ہے بڑی اچھی تحریف ہے. تو یہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے اردو شاعری میں ذکر ملتا ہے. چلیے میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر جو آپ نے صدر کے
میرے وہ ہیں، اس کے بعد ڈسکشن کر لیں گے. اردو گھر میں پڑھنے کے لیے لکھا تھا آپ کا مضمون جو آیا تھا. اردو گھر کے سب دوستوں کا سلام. آج عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور ایلان مسک کو دعا دیتا ہوں کہ اس نے ایسی کار بنا دی جس سے ہم جیسے ڈرائیونگ کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. آج اسی کی مدد سے آ سکا ہوں. ماشاءاللہ مبارک. یہ تو ایک بائی دی وے بات تھی. کوئی اسپانسرشپ نہیں تھی, پیسے نہیں ملے, ٹرمپ نے کر دیے تھے. اصل بات آج محفل کا ٹاپک ہے, مجھے بڑا دلچسپ لگا. عید قربان. اب اس پر کیا لکھیں اور کیا بولیں؟ کیا عید کی تاریخ بیان کریں یا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے پر روشنی ڈالی جائے یا جذبہ قربانی کو اجاگر کیا جائے یا یہ بتایا جائے کہ کس پر فرض ہے اور فرض ہے بھی نہیں, واجب ہے یا سنت ہے. ہمارے شہر میں جو ایک حکیم صاحب تھے, حکیم سعید, جنہیں ترکاری اور پھل سبزیاں پسند تھی اور سنا تھا کہ دن میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے. انہوں نے ایک وقت کہا تھا کہ قربانی حج پر جانے والوں پر فرض ہے اور جو اپنے گھروں پر ہے ان پر نہیں. واللہ عالم. یہ عید بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ قربانی ہم دیتے ہیں یا بکرے, گائے اور اونٹ. بہت اچھا. ہر سال جانور بڑے سے بڑے اور فربا سے فربا ہوئے جا رہے ہیں. ہم بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں, فربا ہو رہے ہیں. ٹی وی دیکھیں آپ, ایسے بڑے دیکھ کے ان پر رحم بھی آتا کہ اتنے بڑے گائے کو کاٹیں گے, کیسے کاٹیں گے پتہ نہیں یہ چلن کہاں جا کر روکے گا. باقاعدہ مقابلہ ہوتے ہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب نے اپنے اتنے لاکھ اور فلاں چودھری نے کروڑ تک کا جانور لیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے بچپن میں ہم کو بکرا چارہ کھلانے اور اس کے ساتھ گھمانے میں مزہ آتا تھا اور پڑوسیوں کے بکروں سے مقابلہ کرنے میں بھی. ایک سال ہمارے بڑے بھائی نے جو کہتے تھے کہ گوشت کے بدلے اس کی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں تو ان کے نزدیک ہی زیادہ ثواب کا کام ہے. تو ہمارے گھر میں بھی ایسے ہوا, مگر میرے چھوٹے بھائی جو اب مرحوم ہو چکے ہیں, اس وقت 8-9 سال کے ہوں گے, آسمان سر پر اٹھا لیا کہ بکرا خریدے. جب نہ ہوا تو چھوٹے سے گھر میں بکرے کی آواز نکالنے لگا. ہم نے منع کیا, کہنے لگا کم از کم پڑوسیوں کو تو معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں بکرا ہے. بہت اچھے. بہرحال اس کی ضد پر عید کی رات بکرا کا انتظام کیا گیا اور وہ بکرے کی آواز سن کر خوش ہو گیا اور خود آوازیں نکالنا بند کر دیا. عید قربان کے مذہبی پہلو کو یہ آپ قابل شخصیات نے ضرور کچھ فرمائیں گے اور آپ نے بتا بھی دیا ہے. عید یہ تہوار بہت سو کا کاروبار دیتا ہے فائدہ. چھوٹے گاؤں اور قریہ سے غریب اور متوسط درجے کے افراد چند جانور پال کر اس موقع پر کچھ روزی کا انتظام کرتے ہیں. شہروں اور گاؤں میں بڑی رونق رہتی ہے جو عید کے تیسرے دن تک ہوتی ہے. بس صفائی کا انتظام کرنا میونسپلٹی کے لیے جوئے شیر لانے کے برابر ہے. اس پر جگہ جگہ گندگی نظر آتی ہے. اگر قربانی محلے میں ایک متعین جگہ کر لی جائے تو بہتری آ سکتی ہے, مگر ہمارے ترقی پذیر ملکوں میں مشکل کام ہے. سنا ہے کہ سعودی عربیہ اور ملکوں میں جہاں شاہی نظام ہے وہاں حالات بہتر ہے کہ گلی کوچوں میں ذبح نہیں کر سکتے. صحیح. اس طرح گلی گلے عائش اور بدبو سے بھی نجات مل سکتی ہے جس سے ظاہر ہے بیماریوں کا بھی تدارک ہوگا. دوسرے قربانی جو ان ملکوں میں کی جاتی ہے جہاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں جیسے ہندوستان, جہاں اکثر تعداد میں لوگ گوشت نہیں کھاتے اور گائے کو بھی متبرک جانتے ہیں, وہاں اس عید کے موقع پر کچھ کشیدگی ہونے کی خبریں آتی ہیں جس کا خوش اسلوبی سے تدارک کرنے کی ضرورت ہے. وقت کی اہم ضرورت ہے کہ مختلف مذاہب اور قوموں میں برداشت اور باہمی میل جول بڑھنا چاہیے, جس کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگلے دہائیوں میں امید نظر نہیں آتی. بہرحال کوشش جاری رکھنا چاہیے. ایک اور بات کہ ہم لوگ جو یورپ اور کینیڈا میں رہتے ہیں وہ پاکستان ہندوستان میں قربانی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں زیادہ مستحق افراد کو گوشت تقسیم کرنا بہتر ہے. یہ بڑی احسن سوچ ہے, مگر دو باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک, اس طرح ان ملکوں میں جانوروں کی سپلائی کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور جانور مہنگے ہو جاتے ہیں. ایک زمانے ہم بھی بھیج دیتے تھے جب وہاں سستے تھے اور یہاں سے 2-2, 4-4 جس کی مرضی ہے, تو میں نے دیکھا کہ جانور اب اتنے مہنگے ہو گئے کہ یہاں جتنی قیمت ہے وہاں بھی تقریباً اتنی ہو گئے. تو دوسری بات کہ یہ ہمارے
بچے یہاں عید قرباں کا لطف اٹھانے سے تھوڑا سا محروم ہو جاتے ہیں. جب گوشت گھر میں نہیں آئے گا تو بچوں کو. آخر میں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ایک شاعر سید سلیمان گیلانی کا مداحی کلام ان کی طرز میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. تو آپ لوگوں نے تو بڑے اچھے اچھے کیے، مگر یہ سن لیجئے. بکرا خریدا قربانی کے لیے، بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کو دھن پہ تھا، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا. ترنم میں چلی. بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا. لے گیا کلوجی کوئی کھیپڑے، لے گیا کلیجی کوئی پھیپڑے، کوئی سیری پائے گردے کا سائی لے گیا. دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، دل تھا پسند میں نے لیا رکھ، بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا. ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا. ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا. مرحوم ہے یہ بہت ہو گیا. جیسے یوسفی صاحب کہتے ہیں نا، اسلام میں کوئی بکرا تبھی موت نہیں مرتا. جی تو آپ نے مجھے صدر بنا دیا، شکریہ، بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے. بر اظہار خیال کا عید قرباں آپ نے رضوان صاحب نے مزاحیہ دلاور فگار اور ان کی باتیں کی، بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد حنیف صاحب ہمارے حمید صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں قربانی کا بتایا کہ قربانی کیا ہے. اور بہرحال قربانی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اصل قربانی آپ کے پاس ایک $10,000 ہیں اور $50 کی اپنا قربانی، اس میں مزہ نہیں آتا مجھے. جب تک آپ کو تھوڑی سی تکلیف نہ ہو، آپ کے پاس $10,000 ہیں اور آپ $9 دے دیں گے، 9,900 تو پھر جب مزہ آتا کہ تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہو. بہرحال اللہ کرے ایسا نہ ہو، مگر اصل قربانی وہی ہے جب آپ کو خود تھوڑی سی تکلیف ہو کہ بھائی ہاں آج مجھے صوفہ لینا تھا، میں نے نہیں لیا، کسی کو دے دیا. بہرحال یہ ہے. حنیف مارکاٹیا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہاں ایک یہاں سے ہم ایسا انتظام کریں کہ ہم محلہ کی صفائی کا انتظام کر لیں. بہت اچھی بات ہے، مگر اس سے اچھا ہے کہ اور وہ بھی اس میں بھی صفائی ہوگی، ایک جگہ کر لیں گاؤں میں. اس کا انتظام ہو چکا ہے پاکستان میں، بہت اچھی صفائی. بہت اچھا. اس دفعہ پنجاب میں 1,84,000 ورکرز نے اور سینکڑوں گاڑیوں نے کام کیا. 4 دن میں لاکھوں ٹن اٹھایا گیا. پچھلے سال انہوں نے کیا تھا، اب کراچی میں بھی اسٹارٹ ہوا ہے. 3-4 دن میں 5 تھوڑی سی کراچی میں دیر ہوئی، بڑا شہر ہے تو وہ بہت بڑے پیمان پہ صفائی ہوئی. اور بعد میں ان کو ارکے گلاب سے دھویا گیا، اس قسم کے بھی ہوا اور اسٹرلائز کیا گیا. بہت اچھا انتظام ہو رہا ہے. میرا پوائنٹ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے کوئی اس طرح کوئی اسپانسر کریں یا کوئی چیز بنا لیں یا گھر بنا لیں کہ اول وہ بعد میں صفائی کی جو انہوں نے بات کی کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، وہ صفائی کی نوبت نہ آئے. ہر محلے میں، ہر شہر میں کچھ ایسی جگہ ہو جہاں قربانی ادھر ہو اور وہیں سے سب چیزیں اٹھائی جائیں، وہ پھینکی نہ جائیں کہ پھر یہ بدبو ہو اور یہ سب ہو. ایسے ہمیں کوئی پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے یا ان کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کی فنڈنگ کرنی چاہیے. پھر حسن زیدی صاحب نے بڑا اچھا بتایا جانور قربانی. پھر غازہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ کتنی قربانی کر رہے ہیں. اب اس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے جیسے آپ نے کہا. تو ہم لوگ صرف قربانی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کوشش کریں کہ ہم اتنی قربانی میرا خیال ہے نہ دیں. ہمارے مولوی صاحبان دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، اللہ فلاں کر دے، آمین. ہم لوگ بڑی زور زور سے آمین کہتے ہیں. اگر پہلے یہ کرے کہ اللہ ہمیں نیک راہ چلے، مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے بچائے تو آمین آمین ایسا کہتے ہیں. جب ایک دم آ جاتا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے سب آمین آمین ایسے ہے، پر ایسا نہیں ہوگا. یہ ہمارے مولوی سے خیر آپ نے کہا یہ ٹاپک دوسرا ہو جائے گا. ہمارے قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم کس طرح اس کا مداوع کریں. سب جگہ یہ ہوتی کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا. خیر یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. اور جناب شہلا زیدی صاحبہ نے بھی بڑا اچھا کہا کہ کفارہ وہ جو کرتے ہیں جوہری، تو ویسے سبھی کفارہ کرتے ہیں ہم لوگ سال بھر. وہ کہتے ہیں حامدی صاحب کو بہت سے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، مگر ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی کہ یہ کلچر پاکستان میں خدا کرے ختم ہو جائے، جس سے بیماری کہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسی کوئی وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حج کو جاتے ہی بالکل ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے.
تو سال بھر لوگ گناہ کرتے ہیں اور جا کے حج کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں سب گناہ. یہ بھی ایک ٹاپک سے ڈفرینٹ ہو گیا، مگر چونکہ آپ نے کفارے کا ذکر کیا تو میں نے کہا یہ بھی ذکر کروں. صحیح. اور صوفیہ ضمیر صاحبہ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھا، اتنے شعر بیان فرمائے. مجھے وہ شعر تو میں نے لکھنے کی کوشش کی مگر اتنا جلدی لکھا نہیں. بہت بہت اچھا. اور امیر مینائی کا اور جعفری کا، غالب کی اتنے بڑے اچھے شعر. تو بس غالب کا ایک شعر مجھے کیوں آ رہے اتنے مشکل ہوتے تھے. ہم بھی حقیقت میں ہیں قطرہ دریا کا، کچھ اسی طرح. ہم پہلا مصرع، ہم بھی حقیقت میں ہیں قطرہ دریا کا، ہم کو مگر تنک مزاجیے. دیکھیے یاد نہیں آتا، وہ جو ہے نا جو مار دیا گیا تھا، تنک مزاجیے، وہ جو جن کا ہم قتل کر دیا تھا، انلاق کو کون تھے؟ ہاں، ہم کو تنک مزاجیے منصور نہیں، ہم بھی قطرہ ہیں دریا کا حقیقت میں، لیکن ہم کو تنک مزاجیے منصور نہیں، کچھ اس طرح. تو شعر کبھی لکھ کے لاؤں گا، بڑا اچھا لگا تھا. بس میری طرف سے یہی. شکریہ جناب. بہت شکریہ.